السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس وقت ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں 4 ناموں پر غور ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس اجلاس کے بعد ان 4 میں سے ایک کا نام فائنل کریں گے اور اس کا اعلان کریں گے۔ یعنی قرعہ کس کے نام نکلتا ہے، اس بات کا شدت سے اس وقت انتظار کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، جس کے نگرانی کے لیے، جس کی نگران وزارت اعلیٰ کے لیے اس وقت یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ پس منظر سے آپ واقف ہوں گے کہ اسمبلی تحلیل ہوئی، اس کے بعد 2 نام بھجوائے گئے حکومت کی جانب سے، 2 نام بھجوائے گئے حزب اختلاف کی جانب سے، لیکن ان پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اور پھر ایک پارلیمانی کمیٹی بنی، اس میں بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، تو یہ 4 نام گورنر نے بھیجوا دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گا کہ کون ہوگا پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ۔ پھر گورنر ظاہر ہے کہ اعلامیہ جاری کریں گے اور پھر حلف برداری ہو جائے گی۔ 4 نام ہیں حکومت کی جانب سے: احمد نواز سکھیرا صاحب، جو اس وقت ملازمت کر رہے ہیں، سول سرونٹ ہیں، اور دوسرا نام ہے نوید اکرم چیمہ صاحب کا، وہ سابقہ افسر ہیں۔ اور حزب اختلاف کی جانب سے 2 نام ہیں، ایک نام سابق سول سرونٹ احد چیمہ صاحب، جو کہ بہت معروف شخصیت ہیں، گزشتہ جو دور حکومت تھا اس میں ان کا نام آپ نے خبروں میں بہت سنا ہوگا، اور دوسرے ہیں محسن نقوی صاحب، جن کا تعلق میدان صحافت سے ہے۔ وہ صحافی تھے اور اس کے بعد پھر ایک چینل کے مالک ہوئے، اور پھر ان کے چینلز کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ 4 نام ہیں جن پر اس وقت غور ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بڑی اچھی مثال قائم ہوئی کہ اختلافات کے باوجود اکرم درانی صاحب اور محمود خان صاحب مل کر بیٹھے، انہوں نے ایک نام پر اتفاق کر لیا، اور وہ نام تھا اعظم خان صاحب کا، اور محمد اعظم خان صاحب خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ بن گئے، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ لیکن پنجاب میں یہ مثال قائم نہیں ہو سکی۔ زیادہ تر جو اعتراض آیا میڈیا میں، وہ آیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو 2 نام حزب اختلاف کی طرف سے دیے گئے تھے، محسن نقوی صاحب کا نام اور احد چیمہ صاحب کا نام۔ اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ہم نے کیمپین بھی دیکھی، ایک مہم چلی جس میں محسن نقوی صاحب کے خلاف پوسٹ لگائی گئیں اور احد چیمہ صاحب کے خلاف بھی، لیکن یہ چیز ہمیں حزب اختلاف کی جانب سے اتنی زیادہ دکھائی نہیں دی۔ گو کہ احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو آپ نے نام دیے ہیں وہ تو ان کی تو اہلیت ہی نہیں ہے، مطلب وہ کوالیفائی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ احمد نواز سکھیرا صاحب کی طرف ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، تو شاید اسی جانب ان کا اشارہ ہوگا۔ اب محسن نقوی صاحب پر جو اعتراضات ہوئے، اس میں ایک اعتراض جو ہے وہ مسلکی بنیاد پر تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ریلیجس اسکالر کی ویڈیو بھی آئی، پھر سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ چلا ان کے مسلک کو لے کر، اور اس پر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں مذہب اور مسلک پر بات کرنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، تو اس پر ہم خاموش ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ جو مسلک اور مذہب کی بنیاد پر اگر آپ کسی شخص کو ایسے عہدوں کے لیے پرکھنا شروع کر دیں، تو پھر بات کہاں جائے گی، اس کا اندازہ اہل فکر اور اہل دانش کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ پی ٹی آئی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے، ظاہر ہے ان پر چیف الیکشن کمشنر پر بھی ان نام لے کر اعتراضات کیے ہیں عمران خان صاحب کہ جی یہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے نام پر
PTI کی جو کیمپین ہے اس وقت وہ بھی چل رہی ہے، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حزب اختلاف کی جانب سے جو نام دیا گیا محسن نقوی صاحب کا، محسن نقوی صاحب کے خیر خواہ بھی مکمل طور پر اس بات پر پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور PTI بھی ان کی ظاہر ہے کہ جو کیمپین چل رہی ہے اس میں بھی یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نگراں وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ اب اگر محسن نقوی صاحب بنتے ہیں تو پھر ایک اب اسے حسن اتفاق کہوں یا کیا کہوں کہ پچھلے دو ٹینیور جو تھے، جو 2 ادوار تھے، ان میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب صحافت سے تعلق رکھنے والے تھے۔ 2013 میں نجم سیٹھی صاحب تھے، ان کا تعلق آپ کو پتہ ہے صحافت سے ہے۔ 2018 میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب حسن عسکری صاحب تھے، ان کا تعلق بھی آپ کو پتہ ہے کہ میدان صحافت سے۔ اور اب اگر محسن نقوی صاحب بنتے ہیں تو 2023 میں نگراں وزیر اعلیٰ پھر ایک صحافی بنے گا۔ تو اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کی جو نگران وزارت اعلیٰ ہے اس میں صحافیوں کی ہیٹرک ہو گئی ہے۔ یہ الگ ایک بحث ہے کہ صحافیوں کو یہ عہدے قبول کرنے چاہیے یا پھر نہیں کرنے چاہیے، کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے، کیا یہ رشوت تو نہیں ہے، کیا یہ صحافتی جو آداب ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے صحافیوں کا، جو کوڈ آف ایتھکس ہے، اس کی خلاف ورزی ہے یا نہیں، اس پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن بہرحال جی صحافی ہیٹرک کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کون سا نام سامنے آتا ہے۔ جیسے ہی نام سامنے آئے گا میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ فیس بک پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج فالو کیجیے، لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔